جنرل فیض حمید کو آرمی چیف کی دوڑ سے باہر کرنے والے وہ تمام لوگ جو یہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید اگلے آرمی چیف نہ آئیں، ان کو رات گئے منہ توڑ جواب ملا ہے اور جنرل فیض حمید جو ہیں وہ دوبارہ آرمی چیف کی دوڑ میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، رات گئے بڑی اہم قسم کی جو اپڈیٹس ہیں وہ آئی ہیں اور میں نے بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس ویڈیو کے اندر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف کی گیم سے باہر کرنے کے لیے لوگوں نے سر توڑ کوششیں کی تھی، اور بعض ذرائع کے مطابق جنرل فیض حمید ہی وہ شخص تھے جو عمران خان کی اقتدار سے باہر ہونے کی وجہ بنے، کیونکہ عمران خان جنرل فیض حمید کو اگلا آرمی چیف لگانا چاہتے تھے، لیکن اس ملک کے کچھ اور لوگ جو تھے وہ جنرل فیض حمید کو نیا آرمی چیف نہیں دیکھنے چاہتے تھے۔ اس حوالے سے بڑی ایکسکلوسیو قسم کی ڈیٹیلز آئی ہیں، اور پھر ساتھ ہی جو ہے وہ کپتان نے بھی بڑا اعلان کر دیا ہے۔ کچھ 2-3 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، گراؤنڈ بنا کے آپ کو سمجھانا ہے کہ کس طریقے سے جنرل فیض حمید نے رات گئے گیم ڈالی ہے اس پورے معاملے کے اندر۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کو میں نے شام والی ویڈیو کے اندر، بلکہ کل رات والی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شہباز شریف ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے، اور ایک طاقتور شخص جو ہیں وہ آئے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں اسی طرح جس طریقے سے اپریل میں عمران خان جب اقتدار میں تھے اور ان کے خلاف تحریکی عدم اعتماد آئی تھی، اس وقت ایک طاقتور شخصیت ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر آئی تھی، اور پھر یہ قیاس آرائیاں ہوئی تھیں کہ شاید جو ہے وہ عمران خان کو اس طاقتور شخصیت نے کسی ایک پوائنٹ پر جا کر تھپڑ مارا ہے۔ میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ صرف ایک افواہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو مکافات عمل ہوتا ہے، کچھ لوگ اس چیز کے اوپر یقین نہیں کرتے، لیکن میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ مکافات عمل ہوتا ہے، چاہے وہ پھر جھوٹی افواہوں کا مکافات ہی کیوں نہ ہو، اور پھر تھپڑ کی باتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو عمران خان کے حوالے سے ریومرز پھیلاتے تھے کہ عمران خان کو شاید اس رات تھپڑ مارا گیا تھا، آج ان لوگوں کے منہ پر تھپڑ لگا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے اس وقت افواہ گردش کر رہی ہے کہ شہباز شریف کے منہ پر تھپڑ مارا گیا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں۔ میں تب بھی اس خبر کی تردید کرتا تھا، میں آج بھی اس خبر کی تردید کرتا ہوں۔ میں تب بھی کہتا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوا بھی ہے تو غلط ہے، میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کچھ ہوا بھی ہے تو وہ غلط ہے۔ کسی بھی سیاسی لیڈر کے منہ پر جو ہے وہ اس طریقے سے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے۔ خیر، یہ افواہ ہے، اور افواہیں اس ملک کے اندر آتی رہتی ہیں اور پھر بعد میں دم بھی توڑتی رہتی ہیں۔ اگلی خبر ذرا لے لیں، وہ عمران ریاض خان کے حوالے سے، اور عمران ریاض خان نے ایک بڑا کھڑا کیا۔ عمران ریاض خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے، آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ عمران بھائی جو ہیں وہ اکثر رات کو جو ہے وہ بڑا کھڑا کر دیتے ہیں۔ آج جو انہوں نے کہا ہے جی کہ جب میں بول جوائن کر رہا تھا تو اس سے پہلے مجھے پیغام ملا کہ کچھ عرصہ بعد اسے بند کروا دیا جائے گا اور کیسز بنائے جائیں گے۔ میں نے سوچا دیکھی جائے گی، تو اب دیکھ رہے ہیں، یعنی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ پروگرام بھی ابھی بند نہیں ہوا اور کیسز جو ہیں وہ بھی ابھی نہیں بنے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ میرے اوپر کیسز کب بنتے ہیں، یہ عمران ریاض خان کا کہنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران ریاض خان کو جتنا سفر کرنا پڑا اس پورے ریجیم چینج آپریشن میں، شاید ہی کسی اور صحافی کو کرنا پڑا ہو۔ ان سے پہلے اگر کسی کا نمبر آتا تو وہ ارشد شریف کا ہے، کیونکہ انہیں شہادت کا رتبہ ملا، ان کو جان سے ہاتھ دھونا پڑی، اور دوسرے شخص جو ہیں وہ عمران خان ہیں جنہیں سب سے زیادہ عمران ریاض خان کو سفر کرنا اس پورے کے پورے معاملے کے اندر پڑا تھا۔ اب ذرا اہم خبریں لے لیں، بلکہ ایک اور خبر لے لیں، اس کے بعد میں بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جو ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اور اس وقت جو انویسٹرز ہیں یا جو سٹاک مارکیٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کی نہج پہ ہے، اور کسی بھی وقت دیوالیہ ہو سکتا ہے، اور دسمبر کی تنخواہیں بھی اس حکومت کے پاس نہیں ہیں کہ وہ اپنے امپلائیز کو حکومت تنخواہ دے سکے۔ یہ اس وقت پاکستان کے حالات چل رہے ہیں۔ اب ذرا ان حالات میں دیکھیں کہ
جو شاہ ہے اس کی شاہ خرچیاں کس طریقے سے جاری ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان ایک احتجاج کر رہے ہیں، لانگ مارچ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ لاہور سے چلا تھا اور اب اسلام آباد پہنچنا ہے، تو عمران خان کا یہ حق ہے کہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں، انہیں آئین پاکستان یہ حق دیتا ہے، لیکن اس احتجاج کو روکنے کے لیے، عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے یہ حکومت اس ملک کے ٹیکس پیئرز کا 1 ارب سے زائد جو ہے وہ روز خرچ کر رہی ہے۔ وہ کیسے خرچ کر رہی ہے وفاقی حکومت؟ اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت ایک کنٹینرز کے ساتھ ایک پوری بندرگاہ بنا دی گئی ہے، کنٹینرز نظر آتے ہیں ہر طرف، تو اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ جو کنٹینرز وہاں پہ لگائے گئے ہیں ان کا ایک کرایہ پے کرنا ہوتا ہے، ویسے کوئی کنٹینر وہاں پہ آ کے نہیں لگاتا، تو کنٹینرز کا کرایہ جو ہے وہ اب بڑھ کے 1 ارب سے زائد ہو چکا ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ قومی خزانے پر کنٹینروں کا جو کرایہ ہے اس کا بوجھ 1 ارب سے زیادہ ہے۔ یہ حکومت کیا عوام کو جواب دے سکتی ہے؟ نہ مہنگائی ختم ہوئی، نہ غریب کو ریلیف ملا، بس شاہ جو ہے وہ سرکاری خزانے کے اوپر شاہ خرچیاں کی جا رہا ہے اور جہاں اس کا دل کرتا ہے وہ پیسے لگاتا جا رہا ہے۔ اب ذرا آخری 2 خبریں لے لیں میرے سے آپ۔ جو جنرل فیض حمید ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو نکالنے کے لیے میں نے پہلے بھی پوری چیز آپ کو بتا دی ہے کہ کس طریقے سے سر توڑ کوششیں کی گئیں کہ کسی طریقے سے جنرل فیض حمید کو اس گیم سے باہر کیا جائے، لیکن اب رات گئے جو ایکسکلوسیو نیوز میرے پاس آئی ہیں اس کے مطابق جنرل فیض حمید کا نام لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، اور وہ جو آج طاقتور شخصیت کل رات آئی تھیں وزیر اعظم ہاؤس ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے، اور انہوں نے ایک سمری جو تھی وہ وزیر اعظم کے ٹیبل پہ رکھی تھی کہ یہ لوگ ہیں، ان میں سے آپ آرمی چیف جس کو تعینات کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں۔ اس شخصیت نے جو نام وہاں ٹیبل پہ رکھے ہیں ان میں ایک نام جنرل فیض حمید کا بھی ہے کہ جنرل فیض حمید کو آپ آرمی چیف تعینات کر دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے کی کمانڈ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا، اور جنرل فیض حمید ایک قابل افسر ہے۔ اب جب جنرل فیض حمید کا نام بھی بیچ میں آ گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب سے کچھ وعدے وعید کیے گئے تھے جنرل باجوہ کی جانب سے، جو پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تھی لاہور کے اندر زمان پارک میں، اس کے اندر کہ ایک شخص جس کو حکومت جو ہے وہ شاید آرمی چیف لگانا چاہ رہی ہے وہ نہیں لگے گا، اور آرمی چیف کوئی جو ہے وہ متنازع شخصیت نہیں لگے گی، بلکہ ایسا شخص لگے گا جو ادارے کے اور ملک کے مفاد میں جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ اور میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جو مسئلہ اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان چل رہا ہے دونوں سیم پیج پہ موجود نہیں ہیں، تو اب کیونکہ آرمی چیف نے وہ سمری وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچا دی اور 1 آدھے دن میں نئے آرمی چیف کا فیصلہ بھی جو ہے وہ ہو جائے گا، نہ عارف الوی مانے نہ اپنا جو ہمارے سینٹ کے چیئرمین ہیں وہ مانے اس بل کے لیے جو یہ آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم کرنا چاہتے تھے، تو اب جو ہے وہ کپتان نے بڑا اعلان کر دیا، کیونکہ کپتان کو اب واضح ہو گیا کہ جیسے کیونکہ یہ حکومت جب آئی تھی اقتدار میں، ان کا آنے کا مقصد آرمی چیف تعینات کرنا تھا، ان کا سب سے بڑا جو ایک مائنڈ سیٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی مرضی کا آرمی چیف تعینات کر لیں گے، نہ آرمی چیف تعینات ہوا، اور ان کی جو مدت ملازمت تھی وہ بھی پوری ہو چکی کیونکہ یہ ملازمت کے اوپر آئی تھی حکومت۔ تو اب جو ہے وہ عمران خان نے بھی ایک گرین سگنل دے دیا اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے روات کے مقام پر جا کے جو ہے وہ لانگ مارچ ختم کر دیا جائے، کیونکہ تب تک وہ جو وعدے کیے گئے تھے وہ بھی پورے ہو جائیں گے، اور روات پہنچنے سے پہلے الیکشنز بھی اناؤنس ہو جائیں گے کہ الیکشن کس تاریخ کو ہیں اور عبوری حکومت کب بن رہی ہے۔ یعنی معاملات سارے بیک اینڈ پہ سارٹ آؤٹ ہو چکے ہیں، اب صرف اعلان کرنے باقی رہ گئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کپتان جب روات پہنچے گا، روات پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ تمام چیزیں اناؤنس کر دی جائیں گی۔ اس وقت تک کی اپڈیٹس میں اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کچھ معاملات اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت کی تک کی جو اپڈیٹس ہیں اس کے مطابق تب تک معاملات اناؤنس کر دیے جائیں گے، الیکشنز اناؤنس کر دیے جائیں گے، عبوری حکومت اناؤنس جو ہے اس کی ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ دے دی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان روات کے اندر تقریر کر کے جو ہے وہ لانگ مارچ کا اختتام کریں گے، اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ صرف چند گھنٹوں کی مہمان رہ جائے گی۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، جیسے ہی مزید جو ہے وہ تفصیلات آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے، اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔